حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا انکار کرے گا وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا۔ جو آدمی خلافت بلا فصل کا انکار کرے گا ایسا آدمی دوزخ میں رہے گا۔ یہاں چند باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے، شیعہ حضرات کے 12 ائمہ ہیں۔ ان 12 ائمہ میں سے کسی امام کی ترتیب وار خلافت کا جو منکر ہوگا وہ کافر ہوگا۔ ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اب 12 ائمہ کے کیا نام ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر، امام موسیٰ کاظم، موسیٰ رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، 12واں امام امام مہدی۔ یہ کتنے ہو گئے ہیں؟ 12 ہو گئے۔ یہ 12 ائمہ ہیں ان کے۔ 14 معصومین بھی کہتے ہیں، لیکن اس ملک پاکستان میں اثنا عشری 12 والے، اور ایران کے اندر بھی اثنا عشری ہے۔ پھر نام آپ سماعت فرما رہے ہیں، لکھے ہوئے ہیں آپ کے زمین میں نام موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، موسیٰ رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام مہدی۔ یہ امام مہدی ان کے نزدیک 255 یا 56 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ 255 56 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں۔ پیدا ہونے میں 3-4 سال کے بعد یہ ایک غار ہے، سرا من رعا، اس غار میں غائب ہو گئے ہیں۔ قرب قیامت میں یہ امام مہدی تشریف لائیں گے، جبکہ امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے، شیعہ کی کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، امام حسن عسکری کا کوئی بیٹا، یہ کہتے ہیں امام حسن عسکری کا بیٹا امام مہدی وہ غار کے اندر ہے، اور اسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں اصلی قرآن بھی اسی کے پاس ہے، اصلی قرآن بھی اسی کے پاس ہے۔ اور اسی امام مہدی نے یہ کتاب میں لایا ہوں آپ کو زیارت کروانے کے لیے، اس کا نام ہے اصول کافی۔ اس اصول کافی کے بارے میں ان کے 12ویں امام نے، جس کو امام مہدی کہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا شیعہ کی امام بارگاہ کے پیشانی پر لکھا ہوتا ہے قائم آل محمد۔ کبھی دیکھا ہے؟ امام بارگاہ کی پیشانی پر، جیسے ہماری مسجد کے گیٹ پر لکھا ہوتا ہے، نام مسجد کا لکھا ہوتا ہے، تو ان کے امام بارگاہ کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے قائم آل محمد۔ یہ امام مہدی ان کے نزدیک جو قرب قیامت میں آئے گا، قائم اسی وجہ سے کہتے ہیں قائم آل۔ ذاکر جب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے تو پھر یہی کہتا ہے صلوات بر محمد۔ وہ آگے سے بیچارے آنسوں سے بھرے ہوئے رونا شروع کر دیتے ہیں، صلوات۔ جب رافضی کوئی بات بھولتی ہے تو فوری طور پر کہتا ہے صلوات۔
بات بولتی ہیں نا پھر کیا کہتا ہے؟ تاکہ یہ صلات پڑھیں میرے دماغ میں آ جائے کہ بھی کیا بکواس مارتی ہیں میں نے. یہ کہتے ہیں امام مہدی جو غار میں ہیں 255 یا 56 ہجری میں غائب ہو گئے غار میں، یہ امام مہدی قرآن لے کے آئے. کہتے ہیں اسی امام مہدی کی اس کتاب کو تائید حاصل ہے، اصول کافی کو. امام مہدی نے اس کتاب کے بارے میں فرمایا تھا کافن لشیعتنا، یہ ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. اسی وجہ سے اس کا نام کیا ہے؟ اصول کافی. کیا نام ہے؟ اصول کافی. تو اس کتاب کے اندر موجود ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل کا انکار کرتا ہے، وہ کون ہے؟ کافر ہے، وہ دوزخی ہے اس آیت کے تحت بلا من کسب سیئہ. یہ باتیں میں نے تفسیر کے اندر لکھی ہیں. یہ بات، یہ حوالہ وہاں موجود نہیں ہے، یعنی یہاں زمین میں بھی نہیں ہے، یہاں قرآن کریم میں بھی حوالہ نہیں ہے، لیکن یہ حوالہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس کتاب کا صفحہ نمبر 255 ہے. 255 ان کی روایت نمبر ہے 82. فی قول اللہ عز و جل بلا من کسب سیئتا وحاطت به خطیئت قال اذا جہد امامت امیر المومنین. جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا انکار کیا، مراد سے خلافت بلا فصل، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اس دوزخ کے اندر ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب ان کا ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ابو بکر پہلا خلیفہ ہے. آج کوئی کروڑوں بار کہتا رہے کہ علی پہلا خلیفہ ہے، تو دنیا کی تاریخ سے ثابت ہے کہ پہلا خلیفہ تو ابو بکر ہے، اور ہم اس کو پہلا مانتے ہیں. حضرت علی کو ہم چوتھا مانتے ہیں. تو ان کے نزدیک اس اصول کافی کی تعلیمات کے مطابق ہم مسلمان ہیں. اب یہ نعرہ لگائیں کہیں وحدت المسلمین، سارے مسلمان ایک ہو جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے دماغ میں آ سکتی بات؟ یہ تو ہمیں کہتا ہی کافر ہے. جی اب اگر کوئی ان کے خلاف بات کرے تو یہ کہتے ہیں ہماری یہ توہین کرتے ہیں، ہماری، جبکہ یہ مسجد میں تینوں اوقات میں یہ کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل. سنا ہے کبھی تم نے اذان کے اندر؟ پتہ نہیں ہے، دنیا میں نہیں رہتے آپ. یہ الفاظ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. آگے پھر ٹکڑا جو ملاتا ہے امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ و خلیفتہ بلا فصل. بلا فصل کا اعلان کرتا ہے اور ہمارے بارے میں 3 وقتوں میں اعلان کرتا ہے یہ دوزخی ہیں. جی یہ قرآن کی آیت کی تفسیر کر رہا ہے. اذا جہد امامت امیر المومنین، جو آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت خلافت بلا فصل کا
انکار کرے گا وہ کون ہوگا؟ تو کافر ہے۔ یہ اعلان ہے اس کا۔ کیا ہے؟ اب وہ ہمارے خلاف صبح کی اذان میں بھی بغاوت کا اعلان کرتا ہے، ظہر میں بھی بغاوت کا اعلان کرتا ہے، مغرب میں بھی بغاوت کا اعلان کرتا ہے، گویا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر وہ تبرہ کرتا ہے، اعلان بیزاری کرتا ہے، اور ہمیں کافر کہتا ہے، ہمیں پکا دوزخی کہتا ہے، ہم فیہا خالدون، کہ یہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ علی چوتھا خلیفہ ہے، ساری دنیا نے سنا بھی ہے، اور اصحاب رسول بات ہے عقیدے کی، عقیدہ ہے اس کا۔ کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے، اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں۔ پہلا رکن توحید، دوسرا رسالت، نماز، روزہ، حج، یہ 5 ارکان ہیں۔ اور روافض کے نزدیک چوتھا رکن حضرت علی کی امامت خلافت ہے، اور اس کے بارے میں اسی کتاب والے نے، اس کا نام ہے محمد بن یعقوب کلینی، یہ محمد بن یعقوب کلینی کہتا ہے اسلام کے باقی ارکان کی اتنی دعوت اور اتنا اعلان نہیں ہوا جتنا اعلان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور خلافت کا ہوا ہے۔ امامت اور بہت سارے دلائل ہے اس کے اندر، لیکن ابھی کچھ آپ ضمیمے کے سماعت فرما لیں تاکہ کچھ عبارتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ یہ صفحہ نمبر 12، پہلا حوالہ اس اصول کافی کا ہے۔ محمد بن یعقوب کلینی لکھتا ہے، نص اللہ عز و جل ورسول علی الائمۃ واحدۃ فواحدہ، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہر امام کا نام بطور نص کے قرآن میں بیان کیا، ہر امام کا نام بطور نص کے قرآن میں بیان کیا ہے، واحدتاً فواحدہ، لیکن یاد رکھیں کہیں بھی قرآن میں نام نہیں ہے، کہیں بھی یاد رکھو قرآن میں علی العظیم کا لفظ موجود ہے، لیکن اس علی سے مراد اللہ ہے۔ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تلاوت کرتے کرتے وہاں نظر پہنچے تو آپ کہیں علی کا نام تو موجود ہے یہاں پہ۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 12 ائمہ کا نام قرآن کریم میں موجود ہے، تو اس قرآن میں نہیں ہے، تو معلوم ہوا اس قرآن پر ان کا ایمان وہی ہوگا جو امام مہدی کے پاس ہے۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں، ناقدو نعتقدو ان الامامت کالنبوت لا تکون الا بالنص من اللہ تعالی علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم و لسان الامام المنصوص بالنص مرات العقول۔ یہ کہتے ہیں ہمارا اعتقاد، ہمارا نظریہ یہ ہے امامت ایسے ہے جیسے نبوت ہے، جیسے نبوت ہے۔ نبوت اصول دین میں سے ہے۔ کیا ہے؟ اصول دین میں سے۔ اصول دین قرآن میں موجود ہے، توحید اصول دین ہے،
قیامت اصول دین ہے، قرآن میں نام موجود ہے، توحید کا الہکم الہ واحد، محمد الرسول اللہ کی رسالت، وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ نام موجود ہے، قیامت لا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کا لفظ موجود ہے۔ اگر علی پہلا خلیفہ ہے اور کہتا ہے قرآن کی نص کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر موجود ہے، تو یاد رکھیں نہ قرآن کی ایک آیت ان کے پاس موجود ہے نہ حدیث موجود ہے۔ آگے ملا زنجانی عقائد الامامیہ میں لکھتے ہیں ان الامامۃ کالنبوۃ۔ اگلی آیت اگلے لین میں دیکھو وَحُکْمُهَا فِي ذَلِكَ حُکْمُ النَّبُوَّةِ بِلَا فَرْقٍ، کہتا ہے امامت نبوت کی طرح ہے، اس امامت کا حکم اور نبوت کے حکم میں کوئی فرق، نبی تو اللہ کا منتخب شدہ ہوتا ہے، یہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں، یہ اسلام ہے کفر ہے؟ جی یہ کفر ہے۔ اگلے صفحے پر دیکھیں حضرت علی تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، یہ سید محمد موسوی شیرازی اپنی کتاب لیالی بشاور میں لکھتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی، وقال ساسا انت افضل من نوح، وقال علیہ السلام انا افضل من نوح، وقال ساسا انت افضل من ابراہیم، وقال علیہ السلام انا افضل، وقال ساسا انت افضل من موسیٰ، قال علیہ السلام انا افضل من موسیٰ، قال ساسا انت افضل من عیسیٰ، قال علیہ السلام انا افضل۔ ساسا کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ افضل ہیں یا نوح علیہ السلام افضل ہیں؟ وقال علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا انا افضل من نوح، میں نوح علیہ السلام سے کیا ہوں؟ وقال ساسا انت افضل من ابراہیم، ساسا نے کہا آپ افضل ہیں یا ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں؟ وقال علیہ السلام انا افضل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ وقال ساسا انت افضل من موسیٰ، ساسا نے کہا حضرت علی سے آپ افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ قال علیہ السلام، حضرت علی نے فرمایا انا افضل من موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں۔ پھر ساسا نے کہا آپ بتائیے آپ افضل ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ حضرت علی نے فرمایا انا افضل، میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کیا ہوں؟ افضل ہوں۔ امتی کسی پیغمبر کا بھی ہو، نبی کے مقام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ ان کے نزدیک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام جو مشہور نبی ہیں ان کے نام لیے ہیں اور حضرت علی کی طرف غلط نسبت کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ روایت کوئی سچی روایت ہے، یہ جھوٹی ہے، شیعت نام ہی جھوٹ کا ہے، ان کی جتنی روایتیں ہیں ساری جھوٹی ہیں۔ ملا صدوق قمی امالی میں لکھتے ہیں، یہ دیکھیں عبارت، ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انکر امامت علی علیہ السلام بعدی کمن انکر نبوتی فی حیاتی ومن انکر نبوتی کانا کمن انکر ربوبیت اللہ عز و جل۔ امالی صدوق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حضرت علی کی امامت کا انکار کرے میرے بعد کمن انکر نبوتی فی حیاتی، یہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے میری زندگی میں میری نبوت کا انکار کیا۔
نبوت کا انکار کیا. حضور کی نبوت کا ابو جہل نے انکار کیا تھا. آج کوئی حضرت علی کی خلافت بلا فصل کا انکار کرے گا وہ کون ہوگا؟ ابو جہل. سمجھے ہو؟ یہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ مولوی کہتے ہیں فساد ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے. کشتی نوح پہ بیٹھ کے منوڑا چلے جاؤ. ٹھیک ہے؟ کہاں پہ؟ سیر کر کے آ جاؤ, سکون آ جائے جی. یا گڈانی چلے جاؤ, سمندر میں ڈوب جاؤ جی. تو آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا. یہ کیا ملا کہہ رہا ہے؟ ملا صدوق. یہ ان کا محترم قابل احترام ان کا مصنف ہے ملا صدوق. اس کا مقام اس باقر, اس کا قلینی کے بعد اس کا مقام ہے. یہ کہتا ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا انکار کیا وہ اس شخص کی طرح ہے گویا کہ جس نے نبی علیہ السلام کی زندگی میں نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا. حضور نے فرمایا جس نے میری نبوت کا انکار کیا وہ اس کی طرح ہے جس نے ربوبیت باری تعالیٰ کا انکار کیا. نبی کی نبوت کا انکار رب کی ربوبیت کا انکار ہے. لہذا جو حضرت علی کی امامت بلا فصل کا انکار کرے گا وہ پکا کافر دجال ہے ان کی روایات کے مطابق. شیخ مفید آگے کہتا ہے, یہ ملا صدوق لکھتا ہے الائمۃ من بعد اثنا عشرہ. حضور نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے. کتنے امام؟ من بعدی. الائمۃ من بعدی. حضور نے فرمایا میرے بعد 12 امام ہوں گے. اولہم امیر المومنین, سب سے پہلا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے. آخرہم, آخری القائم امام مہدی. القائم کون ہے؟ طاعتہم طاعتی, جس نے اس کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. ومعصیتہم معصیتی, جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. من انکر واحدا فمنہم قد انکرنی, ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا تو اس نے گویا کہ حضور نے فرمایا میرا انکار کر دیا, میرا انکار کیا. یہ نہیں ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے, سمجھے؟ یہ جھوٹے الزام حضرت علی کے بارے میں 12 ائمہ کے بارے میں جھوٹے الزام لگا رہا ہے. آگے یہی اصول کافی صفحہ 372 پر آیا. عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال من ادعى الامامۃ وليس من اہلها فهو کافر. امام جعفر صادق نے فرمایا جو آدمی امامت کا دعویٰ کرے اور وہ اس کا اہل نہ وہ کافر ہو, وہ کافر ہے. یاد رکھیں یہ حضرت ابو بکر صدیق کو امامت کا حل نہیں سمجھتے تھے. امامت کا حل آگے آئے گا, اسی پارے کے اندر آئے گا, میں حوالہ دوں گا. جاگیر صدق کا غلام حسین نجوی کہتا ہے کہ ہم ابو بکر کو ظالم اور کافر کہتے ہیں, اس وجہ سے ہم اس کو امام نہیں مانتے. ابو بکر کو دنیا نے امام مانا ہے جس طرح قادیانیوں نے مرزا قادیانی کو امام مانا ہے. ہم مرزے کو بھی مسترد کرتے ہیں, ہم ابو بکر کو بھی کیا کرتے ہیں؟ مسترد کرتے ہیں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے آپ کی؟ یہ نہیں آ رہی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ کہتا ہے جو آدمی امامت کا دعویٰ کرے, ابو بکر صدیق جو امام رہا ہے 2 سال تک وہ امام اور خلیفہ رہا ہے. یہ کون تھا؟ نعوذ باللہ من کافر تھا. یہ ان کا نظریہ ہے, یہ ان کا عقیدہ ہے. اگلے صفحے پر دیکھیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ قَالَ كُلُّ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ إِمَامٌ وَلَيْسَ بِإِمَامٍ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ فَاطِمِيًّا عَلَوِيًّا قَالَ وَإِنْ كَانَ فَاطِمِيًّا عَلَوِيًّا. قیامت کے دن آپ جھوٹے لوگوں کو دیکھیں گے. کون جھوٹے؟ جو یہ گمان کرتے تھے کہ ہم کیا ہیں؟ امام ہیں. لیسا بے امام, حالانکہ وہ امام نہیں تھے. تو اس نے ابو بکر, عمر, عثمان کو کیا کہا ہے؟ جھوٹا کہا ہے.
کہتے ہیں اگرچہ حضرت فاطمہ حضرت علی کی اولاد میں سے بھی کیوں نہ ہو، وہ بھی کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ میں نے کل ایک حوالہ لکھوایا تھا، بتایا تھا آپ کو، ان کے نزدیک حضرت آدم علیہ السلام نبوت سے پہلے نبی کفر کر سکتا ہے۔ کفر امام راضی کا میں نے حوالہ دیا تھا، آج یہ حوالہ سن لو۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام اصول الکفر ثلاثۃ، اس کتاب کا حوالہ ہے، اسی کے اندر موجود ہے، نشان بھی لگا ہوا ہے میرا اس پر، کتاب کے اندر موجود ہے۔ اصول الکفر ثلاثۃ الحرص والاستکبار والحسد، کہتا ہے کفر کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 حرص، نمبر 2 تکبر، نمبر 3 حسد۔ کہتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر حرص پایا جاتا تھا، وَأَمَّا الْحِرْصَ فَإِنَّ آدم حِينَ نُهِيَ عَنِ الشَّجَرَةِ حَمَلَهُ الْحِرْصُ عَلَىٰ أَنْ أَكَلَ مِنْهَا۔ آدم علیہ السلام کو روکا گیا تھا اس درخت کے قریب نہ جاؤ، لیکن آدم کے اندر حرص تھا، حرص کے مارے آدم علیہ السلام نے اس درخت کو کھایا۔ اصول کفر ہیں 3، ان میں سے ایک کفر یہ ہے آدم نے درخت کھا کر کفر کیا، آدم نے درخت کھا کر کفر کیا۔ دوسرے نمبر پر تکبر اور حسد ہے، کہتا ہے ابلیس تو کافر ہے، اس میں کیا شک ہے؟ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تیسرا کہتا ہے آدم کے بیٹوں نے حسد کیا تھا۔ تو بہرحال پہلا اصول کفر ان کے نزدیک کیا ہے؟ حرص ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس حرص کا ارتکاب کیا۔ آگے یہ سارے حوالہ جات موجود ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرما دیں، اور ان کے نزدیک امامت کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حوالے بہت زیادہ ہیں، آپ کو وقت مل جائے، بجائے آپ ادھر ادھر کی کتابوں کے مطالعہ کرنے کے یہی چیزیں مطالعہ کریں اور ان کو آپ یاد کریں اور ان کا آپس میں تکرار کریں، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ آپ کچھ لے کے جائیں، اگر خالی کتابیں دیکھتے رہے بس دماغ سے پار کرتے رہے فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا بلا من کسب سیئہ۔ اب مسئلے کا خلاصہ ذہن میں رکھو، ان کے نزدیک 12 امام ہیں، ان میں سے کسی امام کی امامت خلافت کا انکار کرو گے کافر بنو گے۔ ہمارے ہی ہیں بلا من کسب سیئہ۔ ساری بات کا خلاصہ ان کے نزدیک 12 ائمہ میں سے کسی ایک امام کی امامت کا انکار، خلافت کا انکار کرو گے کافر۔ تو یاد رکھو خلیفہ یا تو علی بنا ہے، 6 مہینے کے لیے حضرت حسن بنا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے حضرت حسین امام اور خلیفہ نہیں بنے۔ ساری دنیا جانتی ہے امام زین العابدین کسی علاقے کے امام اور خلیفہ نہیں بنے۔ ساری دنیا جانتی ہے ان کا بیٹا امام باقر کہیں خلیفہ مقرر نہیں ہوا، امام مقرر نہیں ہوا۔ ان کا بیٹا جعفر صادق کہیں امام اور خلیفہ نہیں بنا۔ ان کا بیٹا موسیٰ کاظم کہیں امام اور خلیفہ نہیں بنا، ساری دنیا جانتی ہے۔ پھر ان کا بیٹا موسیٰ رضا کہیں خلیفہ نہیں بنا، نہ ان کا بیٹا امام تقی بنا ہے، نہ نقی بنا ہے، نہ امام حسن عسکری بنا ہے۔ یہ تو کہیں کہ امام ہی نہیں تھے، دنیا کی کسی کتاب سے ثابت کریں۔ ہاں یہ کہیں گے روحانی طور پر امام ہے، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ جھگڑا ادھر کرتے ہو جسمانی امامت خلافت کا اور ثابت کرو کس کو؟ روحانی کو۔ تو روحانی طور پر تو استاد بھی کیا ہے؟ امام ہے، خلیفہ ہے۔ آپ کے ہیں تو آپ نام سنا دیں، میرے تو ہیں مجھے نام یاد ہیں، ٹھیک ہے؟ کل آپ نے آتے ہوئے نام سنانے ہیں ان کے، خالی محبت کا دعویٰ نہیں، کچھ کام بھی ہونا چاہیے۔
نام آپ کو آنا چاہیے کہ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے قابل عزت، یہ ہماری شخصیات ہیں۔ امام جعفر صادق امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں۔ ابو حنیفہ امام جعفر کی فقہ ایک تھی، کوئی اور فقہ نہیں تھی۔ انشاءاللہ میں بتاؤں گا ان کی جعفری فقہ امام جعفر کے کتنے عرصے بعد لکھی گئی ہے، کتنے عرصے خالی ان پر الزام تھوپے گئے ہیں، اور ہماری فقہ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے ان کی زندگی میں لکھی، ان کی زندگی میں لکھی۔ اس لیے فقہ حنفی قرآن و سنت کی سب سے پہلی تشریح ہے، سب سے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اہل ایمان کا نتیجہ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے